السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم میں استعمال ہونے والا حمزہ۔ حمزہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم حمزہ وصل کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو حمزہ وصلی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو پڑھا جائے، اور اگر لفظ کے درمیان میں آ جائے تو نہ پڑھا جائے۔ اس کی ڈیفینیشن کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، پھر آپ کو بات سمجھنا اور مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حمزہ وصل اس حمزہ کو کہا جاتا ہے جو لفظ کی ابتدا میں آ جائے تو ہم اسے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ کے درمیان میں آ جائے تو ہم اسے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ حمزہ خود بخود گر جاتا ہے اور پیچھے والے حرف کو ہم آگے والے حرف سے جوڑ کر پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کی مثال دے دیتے ہیں، دیکھیں چلتے ہیں۔ سورہ حج میں آپ کو اس کی مثال ملے گی، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے من الرحمن، اب ہم اگر لفظ رحمان کو الگ سے لکھتے ہیں انفرادی طور پر تو ہم اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ الرحمن۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو آیت کے درمیان میں آگے آنے کی وجہ سے جب ہم اس کو لفظ من سے ملا کر جوڑ کر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ من الرحمن۔ دیکھیں حمزہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ نون کو را سے جوڑ کر من الرحمن، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی لفظ انفرادی طور پر ہم نے کئی پینٹنگز پر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے یا کہیں دیواروں پر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اسے کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ وہاں پر الرحمن حمزہ سے ابتدا کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ حمزہ وصلی اگر درمیان میں آ جائے تو یہ حمزہ خود بخود گر جاتا ہے، اور اگر حمزہ وصلی ابتدا میں آ جائے یعنی ابتدا ہی حمزہ وصل سے ہو رہی ہو تو وہاں پر یہ نہیں گرتا۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الرحمن میں پہلا یہی لفظ ہے الرحمن، تو یہاں پر جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ وصلی ہے، لیکن یہ ابتدا میں آ گیا تو ابتدا میں ہونے کی وجہ سے اب ہم اسے گرائیں گے نہیں، بلکہ ہم اس سے پڑھیں گے اور اسی سے ابتدا کریں گے۔ اب ہم اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ الرحمن، الرحمن۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اس کو گرا دے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں امید کرتا ہوں آ گئی ہوگی۔ اب ہم دوسری قسم کو دیکھ لیتے ہیں، حمزہ قطعی۔ ٹھیک ہے، یا حمزہ قطعی کو دیکھنے سے پہلے آپ حمزہ وصل کی ایک اور مثال دیکھ لیں۔ سورہ حج کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 28 میں ایک لفظ ہے إِلَّا مَنِ ارْتَغَى۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ ارتغا۔ اگر ہم اسے الگ سے لکھیں گے ارتغا تو ہم اسے حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر لگا کر ہم اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ارتغا۔ لیکن یہی لفظ اگر درمیان میں آ گیا، آیت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ہم اسے کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ إِلَّا مَنِ ارْتَغَى، نون کو را سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور حمزہ وصلی درمیان میں سے گر گیا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو دو مثالوں سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو اگر لفظ کے ابتدا میں ہو تو پڑھا جائے، اور اگر لفظ کے درمیان میں آ جائے تو یہ حمزہ خود بخود گر جائے۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ حمزہ کی دوسری قسم ہے حمزہ قطعی۔ اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو پڑھا جائے، اور اگر لفظ کے درمیان میں آ جائے تب بھی پڑھا جائے۔ حمزہ قطعی کس حمزہ کو کہا جاتا ہے؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو اگر لفظ کے ابتدا میں ہو تب بھی ہم اسے پڑھیں، اور اگر لفظ کے درمیان میں ہو تب بھی ہم اسے پڑھیں۔ اب چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ اس کی مثال آپ کو سورہ حج میں مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اب یہاں پر لفظ انزلنا جو ہے، ہم انزلنا کو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ انزلنا، حالانکہ اس کے پیچھے کیا لفظ آ گیا ہے؟ لقد، لیکن ہم اس کی حمزہ کو گرا نہیں رہے بلکہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ انزلنا۔
اگر ہم انزلنا کو الگ سے لکھیں گے تب بھی ہم اس کو انزلنا ہی پڑھیں گے، اور اگر درمیان میں آ جائے یعنی اس کے پیچھے کوئی اور لفظ آ جائے اور یہ درمیان میں ہو تب بھی ہم اسے انزلنا ہی پڑھیں گے، اس کی حمزہ گرے گی نہیں۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، سورہ حج کی آیت مبارکہ کو دیکھ لیں، اس میں لفظ ہے قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر لفظ ہے انہو، تو یہ انہو کے شروع میں جو حمزہ آ رہی ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ انہو اگر یہ درمیان میں ہو تو تب بھی اس کا حمزہ پڑھا جائے گا، اور اگر ہم اس کو ابتدا میں لکھ دیں تو تب بھی اگر ابتدا میں کہیں آ جائے تو تب بھی اس کا انہو کا حمزہ پڑھائی جاتا ہے، کسی صورت میں بھی اس کا حمزہ گرتا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حمزہ قطعی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ابتدا میں آئے تو تب بھی پڑھا جائے، اور اگر درمیان میں آ جائے تو تب بھی ہم اسے پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ حمزہ کی دو شیپ، دو طریقے سے حمزہ قرآن کریم میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تو اس صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایسے بنا ہوتا ہے جیسے عین کی شکل ہے، جیسے آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، عین کی شکل کا لکھا ہوا حمزہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا الف کی طرح سے جو ہے نا لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو الف ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ آپ کو یہ بات بخوبی علم ہے، اور قاعدے کا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جس الف پر جزم یا کوئی بھی حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے لکھا ہوا حمزہ، یعنی اگر وہ عین کی شیپ میں لکھا ہو تب بھی وہ حمزہ ہے، اور اگر الف کی شیپ پہ لکھا ہو تب بھی وہ حمزہ ہے۔ اس کے دونوں کے مخرج میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ادائیگی کی صورت دونوں کی ایک جیسی ہے۔